کے مہینے سے بابا سدار کا مجھے کیا مدینے سے لوئی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال محلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال اڑتے بھی دھوئے خوب بھی کل تک کا دے چلی سہران دیکھیے کہ ارمانے چلی نادا آیا فاطمہ کا وقت انتقال مسجد میں مرتضیٰ کے مؤذن ہوگا استحال حجرے میں باپ کے گئی خاتون پشت سال اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا پانی ہمارے غسل کو لوٹ لباس لا پھر تو ہر ایک محلے میں شربپا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہے کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقع ہوا گرا بطول پاک کا ماتم سرا ہوا لے کر بلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو ماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو بھیا زمین پہ لوٹ دے ہے ہم کنار ہو تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار ہو ہے یہ چپ کے رہنے کی کیا بات ہو گئی نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی ہونے لگے ودا یہ کہہ کر ادھر من عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی پسند کافی فاطمہ کے کھلے سو کفن کے بند تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے خبر رسول پاک سلفت سے ہل گئی بائیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے میل بائیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے میل گئی بائیں گلے میں بیٹوں کے زہرا میں ڈالی اور سینے سے لپٹ گئے جھک کر عاطف نے دی علی کو ندائے ولی دی روتے ہیں فلک پہ ملک بنتی ہے روتے ہیں فلک پہ ملک بنتی ہے زمین تسکین عرش اعظم رب اللہ کرو بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا بیٹوں کی ماں کی لاش سے جلدی جدا منہ چوم کر یتیموں کا بولے مرتضیٰ روتے ہیں ملائکہ ماں سے ہو جدا فضا پکاری بی بی کے اعجاز کے فدا بس عاشق حسین حسن پیار ہو بس عاشق حسین حسن پیار ہو چکا باہیں نکالو دفن اب دیر ہوتی ہے آئندہ کے روح نہیں سیر ہو آئندہ کے روح نہیں سیر
السلام علیکم. دو اعلان سماعت فرمائیے. کل کو یہاں پر مجلس رضا آباد نماز مغرب بین اسی طرح منعقد ہوگی جس سے مولانا فارغ علی طاہر حسینی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد پرسوں سنڈے اتوار کے روز مجلس شام کو 6 بجے ہوگی نماز سے پہلے. اس مجلس سے مولانا شیخ عبد المختار فیضی صاحب خطاب فرمائیں گے. اگلے ہفتے اس رضا خانے میں 3 مجالس اسی طرح جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے ہوں گی جن سے خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. اس مجالس کے لیے اسپانسرز کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ آگے بڑھیں تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو مرزا اطہر صاحب خطاب فرمائیں گے. باقی حالات بدستور ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے. مولانا صاحب بات کر رہا ہوں کہ لیبل نمبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين وعلى أصحابه المجاهدين. ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات محمد. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کو آیت مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کل میں نے آیت تفسیر پڑھی تھی، چونکہ شب جمعہ میں میرا معمول ہے آیت تفسیر کا، اور آج میں نے آپ کی خدمت میں آیت مباہلہ پڑھی ہے. یعنی مباہلہ ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں. یعنی مباہلہ ہم آپ بھی کر سکتے ہیں. مباہلے کے پہلے ڈیفینیشن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی یعنی بد دعا کے مواقع، پہلے آپ ہم جان جائیں کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں. اس ضمن میں فقہ کے چیپٹر میں یعنی قانون شریعت، لا آف شریعت جو ہے، اس کے چیپٹر میں 2 چیزیں آتی ہیں. یعنی جب 2 آدمی کسی بات کے اوپر یا 2 گروہ یا 2 گروپ یا 2 فیملی کوئی بھی ہو
اور کسی بات پہ بہت زیادہ الجھ جائیں اور ان کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، تو اس کے کچھ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اس کو پورا کرنے کے بعد، یعنی جیسے غسل وغیرہ ہوتا ہے، ایسے ارکان ہے، جیسے شریعت نے ہر چیز کا قانون معین کیا، اس کے بعد وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی سمجھ میں نہیں آتا، یا لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم کر لو، یا خود کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد دونوں اس بات کے لیے بددعا کریں خدا سے کہ اس میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ کوئی بھی کر سکتا ہے، ہم آپ کوئی کسی سے بھی ہو جائے، یہ مباہلہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ لوگ بہت کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ہم اس کے بارے میں مباہلہ کر لیتے ہیں، اب اس کے اندر جو اس میں جھوٹا ہو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ کہیں کہ چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اسی وقت امیجیٹ عذاب آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کہہ کے چلے جائیں بعد میں عذاب آ جائے، سامنے والے کے اوپر کچھ ہو جائے، بیماری ہو جائے، مرنا ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پر جو بھی ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اب جو مصیبت آئے گی وہ بصورت عذاب الہی ہوگی۔ یہ اتنے باری پختہ وشے ہے، وہ مجھے سمجھ میں غور نہیں کیا تھا اس پر کہ اب پتہ نہیں اسی وقت آئی یا بعد میں، یہ میں نے وضاحت نہیں دیکھی، لیکن بہرحال عذاب کی بددعا کرنا، عذاب کی دعا کرنا کسی ایک پر عذاب آ جائے جو جھوٹا ہو اس کے اندر، یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیپٹر میں اور آتا ہے جس کو لعان کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لعنت کی جاتی ہے۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں عذاب کے نازل ہونے کی یا عذاب کے ذاتی کی دعا کرنا کسی کے لیے، یہ لعنت کی ڈیفینیشن۔ آپ کو ہم جیسا کہ میں پڑھ رہا ہوں مسلسل آپ کی خدمت میں کہ ہر چیز کو کہ وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹ از دس، یہ کیا ہے، واٹ از لعنت، واٹ از موبائل، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لعنت میں نے بتایا لعنت کسے کہتے ہیں، لعنت ہمارے کیا برا لفظ ہو گیا، بھائی برا لفظ ہوتا تو اللہ لعنت نہ کرتا۔ قرآن مجید کے اندر گروہ کے اوپر لعنت کوئی برا لفظ نہیں ہے، بلکہ لعنت ایک اللہ کے قانون کا، اللہ کے لا کا ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتا ہے، ورنہ پھر قرآن میں تو قرآن میں کوئی برے لفظ تھوڑی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الکاذبین، جھوٹوں کے پر لعنت ہے، یا لعنت اللاعنون، ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کی شروعات ہوئی تھی تو اسی وقت سے لعنت شروع ہوئی، یعنی جب اللہ نے شیطان کو نکالا تو اس وقت یہ تو کہا تھا کہ تیرے اوپر لعنت ہے۔ یعنی لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا ایک، اور کسی کے لیے عذاب کی دعا کرنا، بات سمجھ آ گئی؟ اسی سے لعان کا لفظ ہے، یعنی اگر یہ میاں بیوی کے معاملے میں آ جائے، شوہر اور زوجہ کے معاملے میں یہ بات آ جائے تو فقہی مسئلے میں اس کو لعان کہتے ہیں، لام عین الف نون، یعنی اگر کوئی اپنے زوجہ کے اوپر غلط الزام رکھ رہا ہو کسی بات کے سلسلے میں یا اس کی عصمت پر یا اس کی عفت پر، تو اس وقت یہ دو مواقع میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اسے لعان کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہے کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر شوہر اور زوجہ اللہ سے کی طرف سے لعنت، اس کے اوپر لعنت کریں اور بددعا کریں کہ اگر تیرا الزام صحیح ہے تو اس پر عذاب آ جائے اور غلط ہے تو شوہر عذاب۔ یہ لعان کا مسئلہ کہلاتا ہے جو کتاب النکاح کے ضمن میں آتا ہے یا شریعت کے معاملے میں، شریعت ایک قانون کائنات ہے، قانون حیات ہے۔ بات آگے سمجھ میں آ گئی، تو خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ میں نے ضمن درمیان میں فقہ کے اعتبار سے یہ لعان بیان کر دیا، ورنہ مباہلہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اس بات کی دعا کرنا کہ اللہ کے رحمت سے دور ہو اور اس پر عذاب آ جائے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت دن ہو گیا، اگر چاہے تو اتنی ہمت تو کسی کی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو عقلمند ہوتا ہے وہ اگر کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو اتنی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر مباہلے کی نوبت آ جائے تو عذاب سے بچ کے نکل جائے۔ یہ ہے عقلمندی انسان کی، یہ عقلمندی نہیں ہے کسی کو برا کہہ دیا جیت گئے، اسی کا نام تقوی نہیں، اپنے کو اتنی احتیاط کے ساتھ رکھنا کہ جس کا ہمارا مقابلہ ہے اگر اسے خدا نہ خاصے نوبت آئے تو ہم عذاب سے بچ جائیں۔ یہ اصل ہوشیاری ہے آدمی کی، ہوشیاری ہے دنیا کی ہوشیاری ہے، خدا محفوظ رکھے۔ تو اب مباہلہ قرآن مجید میں یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اب جب ہم ہسٹری میں مباہلہ کا نام آتا ہے، یہ میں نے فقہی مسئلہ بیان کیا، یہ قرآن میں جب ہسٹری میں آتا ہے کہ مباہلہ ہوا تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ اسلام اور یوں کہنا چاہیے کہ اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے یہاں کہا تھا کہ میں یہاں سے رسالہ نکالنا چاہتا ہوں یا نکال رہا ہوں یا انشاءاللہ نکالوں گا، جب بھی میگزین جب 3-4 سال پہلے، تو ہم نے کہا تھا اس کا نام ہم نے رکھا تھا نبتہل، یعنی مباہلہ، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کے اندر عیسائی موجود ہیں۔ تو اب یہ مباہلہ یعنی اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان میں سب سے بڑا مقابلہ ہے مباہلہ، یہ آپ کو معلوم ہے۔ میں نے چونکہ اس لیے کہ آج کل ایک بات یہ بھی چلی ہے، بہت زیادہ چل چکی ہے کہ صاحب جب یہ لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں تو ساری آیتوں کو اہل بیت کی شان کے اندر کہہ دیتے ہیں، اہل بیت کی شان میں تو چند آیتیں ہیں۔ بھائی آیتیں زیادہ ہونا کوئی کمال نہیں، آیتیں زیادہ کون کی بات، آدمی کے لیے ساری آیتیں ہیں، قانون کے آیتیں کس موقع کے اوپر آئی ہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ آیتیں چلیے ہم یہ نہیں مانتے کہ چلیے پوری آیت قرآن میں کوئی آیت اہل بیت کی شان میں نہیں ہے اس لیے آیت تو لے لیجیے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جو اچھا مسلمان بنتا ہے
اس کے لیے قرآن کی آیت اترتی ہے، جو اچھا مومن بنتا ہے اس کے لیے قرآن کی آیت اترتی ہے، جو اسلام کے قانون کو اڈاپٹ کر کے اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے قرآن کی آیت اترتی ہے۔ لیکن اہل بیت کے لیے جب اترتی ہے تو جب اسلام پر وقت پڑتا ہے جو اس کو بچاتے ہیں تب ان کے لیے آیت اترتی ہے۔ یعنی اہل بیت کی شان میں جملے میں انشاءاللہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کی شان میں آیت نہیں اتارتا پروردگار عالم، اہل بیت کے احترام کے احسان کے لیے آیت اترتی ہے کہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے اسلام کو بچا لیا۔ شان میں اترنا اور ہے اور کسی کے احسان کو قبول کرنا اور کہ اگر آپ بتائیے، یہ تو اسلام کا ایسا وقت ہے کہ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ ایسا وقت ہے کہ فلسفہ عیسائیت کرسچینٹی کا فلسفہ یہی تو ہے کہ ایک طرف اگر کوئی مارے تو دوسرا طرف کا رخسار خود بڑھا دو، یہ بیوقوف بنانے کا ایک بہرحال راستہ نکل آیا تو نکل آیا۔ اسلام کی تو مشکل ہے، اسے کس چیز سے مقابلہ کرنا پڑے۔ اب وہ آئے بھی تو اپنے علمی انداز سے آئے تھے، جب مباہلہ کرنے کے لیے آئے تو جب مباہلہ کرنے کے لیے آئے تو وہ علمی انداز سے آئے تھے، یعنی یہ تو نہیں کہ اسلحہ لے کے آگے وہ یہودی آئے خیبر کے اندر تو انہیں فورٹ بنایا، قلعہ بنایا، اسلحے نکالے، جنگ خندق ہوئی تو انہوں نے اسلحہ نکالا ہے نا، آپ کے سامنے ہے، وہ تلوار لے کے آئے، اسلحے لے کے آئے۔ مباہلے میں مشکل یہ تھی کہ مباہلے میں کوئی تلوار لے کے نہیں آئے تھے، مباہلے کے اندر جو لوگ آئے تھے وہ ایک لاجک لے کے آئے تھے اور علم کے اعتبار سے آئے، کوئی اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے۔ تو لیکن پہلے ہی شعر ہوئے، ایک دن آئے رسول اسلام اور کوئی اچھا جہاد کے اوپر اس میں آئے، بڑے بڑے لوگ پیچھے ہو گئے تھے، جیسے ہمیشہ لیڈر پیچھے رہتے ہیں، جاہل عوام کو استعمال کرتے ہیں، ویسے اس میں معاملہ یہ تھا کہ جاہل جو تھے وہ نہیں آئے تھے، جو سب سے ٹاپ کے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ تھے۔ تین تو اس میں بالکل ٹاپ تھے، اس لیے کہ تین عہدے، تین پوسٹیں اس وقت عیسائیوں میں بڑی خاص ہوا کرتی تھی۔ ایک علمی پوسٹ ہوتی تھی، ایک ہولی تقدس کی پوسٹ ہوتی تھی یعنی جو عبادت وغیرہ کراتا تھا، ایک علمی ہوتا تھا اور ایک بہت تیز مائنڈ یعنی بڑا انٹیلیجنٹ جو مشورے دیا کرتا تھا۔ تینوں کے نام لکھا ہوا، اس کے سب سے ٹاپ کا تھا علمی اور ہر اعتبار سے اس کا نام اسقف تھا، اسقف کے معنی مضبوط۔ تو یہ تین جو تھے عیسائیوں میں بڑے ٹاپ کے عہدے مانے جاتے تھے اور یہ تینوں عہدے نام جو تھے یعنی عبادت والے بھی، علم والے بھی اور اچھے مشورے والے بھی، جو بڑا ذہین اور بڑا جینیس، وہ تینوں کے تینوں آئے تھے رسول اسلام کے پاس۔ اور بھی ساتھ میں جو ہوتے جیسے پورا ایک ڈیلیگیشن بنا کر کہ بھئی ہم آ جا رہے ہیں اور رسول پر ایک علمی حملہ کر رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اور آنے کے بعد رسول کے پاس بیٹھے اور بیٹھے اور چلے گئے، بیٹھے اور چلے گئے۔ یہ کیسا رسول ہے، ہم نے اس کے اخلاق کی تعریف سنی تھی، اس کے کردار کی تعریف سنی تھی، اس کی سب سنی تھی، یہ تو ہماری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ آئے بن گئے، رسول نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلے گئے۔ اس کے بعد گئے تو سلمان فارسی سے ملاقات کر، کیسے تمہارا ایک دن آئے، دوسرے دن آئے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سلمان نے کہا یہ جو تم اس طریقے سے آئے ہو، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن کر، اتنی قیمتی سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں اور یہ کروڑ روپے کے لباس، سونے کے تار کی ابائیں، وہ سب جو پہن کے تم چاہے لباس آئے ہو اور اس طریقے سے اپنا مقام الگ بنا کے بیٹھتے ہو۔ رسول کے بس میں سب غربا اور عام لوگ بیٹھا کرتے ہیں، وہ رسول خدا کی بدن تھی، مولاناؤں کی بدن نہیں تھی، وہاں کے بس برابر ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد کیا اس طریقے سے جو بیٹھے ہوتے، جاؤ کل سادہ لباس پہن کے آؤ، جاؤ سادہ لباس پہن کے آؤ۔ اس کے بعد سے دیکھو، اور اس کے بعد جب دوسرے دن وہ لوگ سادگی کا لباس پہن کے آئے تب پیغمبر اکرم نے ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے بات کی، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ کہا کہ بھئی ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، آپ سنیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم یہ نہیں کہتے سب آتے ہیں، ایک ہی آیت معصوم عالم کی، اس میں شاورنا اگر یہ آیت یہ اگر موقع نہ ہوتا مباہلے کا، شہزادی نے مدد نہ کی ہوتی تو ہمیشہ اسلام کے خانے کے اندر کرسچینٹی کے مقابلے میں شکست لکھی جاتی، اسلام کو فتح کا مجھے نصیب نہ ہوتا۔ تو کہتے ایک ہی آیت۔ اچھا اس کے بعد جب آئے پہلے کہ رسول آپ سنتے رہتے ہیں، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے لاجک کیا تھی کہ ان کے باپ نہیں، کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ کلیہ نہیں ہے، آج یہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے کہ آدھے باپ کے بغیر کو پیدا کر لیتی ہے۔ اگر آپ اب یہاں سے میرا ایک انداز، میں نے اپنا انداز بدل دیا جیسا لوگ سننا چاہتے ہیں ویسا، لیکن تھوڑا سا اندر آپ کو گزر جائے تو ذرا الہیات کے فلسفے میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر کہ کل مجھے کہا تھا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز کو امپاسبل سمجھتا ہے، تو میرا ایک انداز سوچنے کا کہ یہاں سے اتنا پڑھ رہا ہوں، آگے بھی موبائل ہی پڑھوں گا سیدھے سیدھے۔ جو اللہ کے لیے آدمی امپاسبل سمجھتا ہے وہ اللہ اسی بندے سے کرا دیتا ہے، اللہ اسی بندے سے کرا۔ ابھی تو انسان کی حیثیت سے اپنی مخلوق کی عظمت نہیں سمجھا ہے تو خالق کی عظمت کو کیا سمجھے؟ تو کل وہ کہہ رہے تھے بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور بغیر اس کے نہیں، یعنی مختصر یہ تھا کہ جو سسٹم ہمارے کیا بچہ پیدا کرنے کا ہے، اگر وہ مجھے پاس کیا بتاؤں میں ممبر کی تہذیب ہے اسی طرح کہہ سکتا ہوں، اس سسٹم کے بغیر اگر پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے آج بتائیے بغیر سسٹم کے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں پیدا ہو رہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کر رہا ہے۔
ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہا کیا تم ابھی اپنی عظمت کو سمجھو تب خدا کی عظمت کو سمجھنا. اسی لیے شاید مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، ارے رب کو نہ پہچانو، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. صلوات بھیجو محمد علیہ کیا نہیں صاحب. تو عیسیٰ خدا کے بیٹا اللہ نے کہا کہہ دو. دیکھیے بالکل سیدھی بات تھی اس کو اللہ نے کہہ دیا ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے. یعنی جو وہ دلیل دے رہے تھے اس سے بڑی دلیل اللہ نے پیش کر دی. عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کم سے کم عیسیٰ کے لیے ماں کا نظریہ رکھا تھا. تو جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے بغیر ماڈل کے پیدا کر سکتا ہے. آدم سے پہلے کوئی ماڈل تھوڑی تھا کہ ایسا انسان پیدا کرنا ہے. لیکن یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ فرشتوں سے جب کہا اللہ نے کہ تم ایک پتلا بناؤ تو انہوں نے پوچھا تو ہوتا کیا ان کو پہلے سے نقشہ معلوم تھا کیسا بنے گا؟ انسان کے آرکیٹیکٹ تھے کیا؟ لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ فرشتوں نے یہ پوچھا ہو کہ کیسا بنائے اور بنا کے رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کچھ انسانی شکلیں پہلے دیکھ چکے تھے. صلوات علیہ محمد علیہ محمد. اور یہ تو دیکھیں آپ بتائیں کہیں تفسیر میں دیکھا آپ اللہ نے کہا بناؤ، جب اس سے پہلے آدمیوں کو نہیں دیکھا تو فرشتوں نے بنا کیسے دیا آدمی کو؟ اور فرشتے تو ہمارے آپ جیسے ہیں نہیں کہ اپنا جیسا بنایا. اب اس کا مطلب ہے کچھ شخصیوں کی زیارت نصیب ہو چکی تھی جو ان کی عبادت کا جز نہیں بلکہ ان کی روح عبادت تھی. توجہ فرمایا. اب اس کے بعد کا ایسا کہ اب النیما نے آدم کی مثال جب سب ہو چکا، اور اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے لڑو، نہیں ما جاءک، جب تمہارے پاس آ رہے ہیں من العلم، جب تمہارے پاس یہ لوگ آ رہے ہیں علم کے بعد. یعنی اب ہم نے جو انہوں نے علمی بات کی تھی یہ نہیں ہے کہ ہم علم میں ہارنے کے بعد مباہلہ کر رہے ہیں. تمہارے پاس جب علم کے بعد بھی امن حاجک من بعد، یہ ہے آیت کے پہلے امن حاجک، حاج جو تم سے حجت کر رہے ہیں بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں. من حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے. فقل، اب اس کے بعد تم کہہ دو. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کہاں پہ ایک بات تو 100 بات نکلتی ہے کہ جو بات قل سے شروع ہوتی ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو اس کو کہہ دو اچھا جب تمہارے پاس علم آ چکا، جان چکے، تو اس کا مطلب کہ اب تم جھوٹ بول رہے ہو. لیکن جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے، یہ نہیں خالی جھوٹ بولا جائے وہ جھوٹ. اب میں ادھر نہیں جاؤں گا کہ بات ختم، آپ جانتے ہیں ایک بات سمجھ کے اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بھی جھوٹ ہے. یعنی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ کوئی بات نہیں، اب جھوٹ کی بات نہیں، ارے اب تو علم کی بات نہیں ہوگی، اب سچے اور جھوٹے کی بات ہوگی کہ تم سچے ہو کہ ہم سچے ہیں، اب میدان میں آ جاؤ. ہم لوگ بددعا کرتے ہیں کوئی بات نہیں، جو غلط ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، جو صحیح ہوگا باقی رہے گا. اب تم لے کے آؤ، چلو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نفس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نفس کے معنی خود کیا ہوتے ہیں؟ یعنی تم خود آؤ اور ہم خود آئیں. میں کہاں تک نفس کی تشریح کروں؟ تم خود آؤ اور ہم خود آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں. نفس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نفس ہی تو انسان ہے، اصلی انسان نفس ہے. یہ ہماری آنکھ ہے، اس کی مولانا کی ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے. سب آپ نے مولانا کا بیان کیا، مولانا کہاں ہے؟ یا پورے انسان کو لیجئے، انسان کی آنکھ ہے، انسان کی دانت، انسان کی ناک، انسان کے کان، سارے اس کی اعضاء و جوارح بیان ہو رہے ہیں. پہلے صاحب انسان کے سب ہوتا ہے، وہ انسان کا ہے، آپ نے دیکھا تو یہ انسان کا نفس اصل میں انسان ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اس سے یہ موت مراد نہیں ہے کہ یہ جو موت آتی ہے، یعنی ہر کسی کی جو حقیقت ہے وہ فنا ہو جائے گی. یعنی دنیا کی تخلیق ہونے سے پہلے جو کیفیت تھی وہی کیفیت پھر جاری ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت سے مراد یہ موت مراد نہیں. یعنی آنکھ کی جو خودی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ذرا پہلی بات دانت کی جو خودی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی فنا ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جیسے اس نے حیات کا مزہ چکھا ہے وجود کا، ویسے عدم میں آ جائے گی. اسی طریقے سے نفس خود پیغمبر ہی نہیں کہ اپنے بھائی کو لے کے آئے، ہم بھی خدا ہے تم بھی خدا. علی کے لیے نہیں کہ معلوم ہوا کہ نفس علی نفس رسول ہے اور نفس رسول نفس علی. اب اگر علی کے بیٹے رسول کے بیٹے ہو جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ توجہ فرما رہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. نساء جو ہے اس کو کہتے ہیں پلورل غیر لفظی، پلورل ہے، سنگلر نہیں ہے نساء جو ہے. لیکن اس کا جو واحد ہے یہ بالکل الگ ہے. یعنی اس کا لفظ سے واحد، یعنی اس کا واحد امراتن کے معنی عورت کے ہوتے ہیں، اور اس کا پلورل ہے نساء. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ واحد اور جمع میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. عربی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے، یعنی سنگلر پلورل کے دونوں زمین و آسمان میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. واحد کے سنگلر کے لیے الگ الگ استعمال ہوتا ہے، پلورل کے لیے سنگلر اس کا امراتن اور جمع اس کی نساء. نساء اس میں انس سے ہے، انس معنی جسے انسان ہے محبت سے، جس کو دیکھ کے آدمی کو محبت ہے اسے نساء کہتے ہیں. انسیت سے نساء ہے.
کہ صاحب تو اپنی عورتوں کو لاؤ. تو اب جب جانے کی بات ہوتی تھی جیسے ہر جگہ بات تھی, کم سے کم اس میں کوئی یہ تو کہتا کہ آپ ہمارے ہر جگہ آگے آگے جب بول رہے تھے, کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ٹھیک ہے آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اب جب بددعا کی بات آئے تو کوئی تاریخ آپ بتائیے کسی میں ہر جگہ کوئی چادر تطہیر میں گھسنے کے لیے تیار ہے, کوئی کسی میدان میں آنے کے لیے تیار ہے, ہر جگہ سب آئے کہ نہیں آگے آگے, کوئی فاطمہ کی شادی کی رشتہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن موبائل میں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی گروپ آیا کہ مجھے بھی لے چلیے. آپ بتائیے اس کا مطلب یہ ہے, دیکھتے بڑی جب میں پڑھتا ہوں تو اس کو نفسیات سے کہ یہ کہیں ہے بھائی نیچرل بات ہے نا, سیدھی ایک انسان کی حیثیت سوچیے, خالی لائن میں بہترین لائن سے پڑھنا چاہیے نا. خیبر میں آگے, خندق میں آگے, فلاں چادر تفسیر میں داخل ہے, فلاں اس میں داخل ہے, فلاں اہل بیت میں داخل ہے, لیکن موبائل میں کہیں نہیں ملتا کہ لوگ گروپ بنا کے آؤ ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے. کوئی آدمی موبائل میں تیار. اس کا مطلب سب جانتے تھے کہ اس منزل کے اوپر ہم جانے کے قابل نہیں ہے. اس کا مطلب خود سب کانشس ان کے بات تھی کہ ہم اس منزل پر نہیں ہیں کہ عذاب خدا کو روک سکے. اس پر سے پہلے رہ جائے گی. اسی لیے جب گئے تو اللہ ایک درخت تھا وہاں کے اوپر, تو پیغمبر نے جناب سلمان فارسی سے یہ کہا کہ سلمان تم جاؤ اور وہاں جا کے چادر نصب کرو. یعنی دھوپ بہت تھی, دوپہر کا وقت تھا نا, تو اس وقت چادر جناب سلمان نے لگائی تھی. سلمان جاؤ وہاں ایک چادر لگا دو, پھر اس کے بعد ہم لوگ پہنچیں گے. موبائل پورا نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف آپ کو ٹچ دینا ہے. اور کہاں وہاں کے بعد پہنچیں گے. یعنی پیغمبر کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی ایسا صحابی اس چادر کو لگائے جس چادر کے سائے میں اہل بیت آئیں گے جو صرف ابھی صحابیت کی منزل میں ہو, بلکہ وہ ہوگا کہ جو صحابی نہیں ہے جس کو اہل بیت کی سند مل چکی ہے. یعنی مطلب الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ دوں, بغیر معیاری بات ہے مگر کہہ دوں کہ وہاں کے بعد صحابیت کا گرین کارڈ نہیں چلے گا, اہل بیت کی سٹیزنشپ چلے گی. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. کہا سلمان نے لگایا تھا موبائل کے اندر. اور اس طریقے سے جب اس وقت اب سوال آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس چونکہ اب منزل یہ تھی کہ اگر ذرا برابر میں ڈانٹ پھٹکار بھی ہو جاتی تو اسلام پر ظلم کا شائبہ آ جاتا, اس لیے وہ علم کے انداز سے. اور عیسائیوں کو ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تقدس کو اختیار کیا ہے, ہولینس کو اختیار کیا. آج بھی دیکھیں ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, مدر ٹریسا اور فلاں ٹریسا اور کون کر دیا ہے. یعنی اپنی عوامی خدمت اور تقدس کو سامنے لے کے آتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ جب یہ تقدس کو سامنے لے کے آتے ہیں تو ہم بھی تقدس کو سامنے لے کے جا رہے ہیں. دیکھو اسلام مقدس ہے کہ عیسائیت مقدس ہے, لیکن انہوں نے پیغمبر سے مقابلہ کیا چاہے بحث میں ہی صحیح, رسول خدا کا مقابلہ کیا بحث میں ہی صحیح. اور ایسی ہی بات تھی کہ اللہ کو خود اترنا پڑا. رسول نے نہیں کہا کہ تم لے کے آؤ, اللہ کو خود اس میں دخل دینا پڑا ڈائریکٹ. تم ان سے کہو, کتنا سیریس مسئلہ ہے. اور قل کے ساتھ قل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قل ان سے کہہ دو تعالو لے کے آؤ. اللہ کو مداخلت کرنی پڑے گی اس میں, اب لے کے آئے. اور جب اللہ کہہ چکا تو بددعا کو قبول کرے گا. اور جب آئے تو اب تک تو سبھی چہرے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں. اب دیکھو جو ان کا سب سے بڑا, اس سے پہلے جو ایسے تھوڑی سی میٹنگیں ہو چکی جو الگ موبائل میں ہے ان لوگوں کے آپس میں, اور اس نے پہلے کہہ دیا بہت معاملہ بڑا اچھا, تو بہت اس میں بڑا دماغ کا تیز تھا, بہت ہی سے گھات کے سمجھانے نے پہلے کہہ معاملہ بڑا خطرناک ہے, سنبھل کے ہے نا. اور فوراً ہی آگے آگے سب تھے ان کے بڑے مقدس لوگ تھے, چنے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے کہا بس ان سے مباہلہ مت کرنا, یہ تو آپ سنتے ہیں, بس جلدی سے یہاں سے نکل چلو. اس لیے کہ اگر یہ یعنی دیکھیے آپ غور فرمائیں, ایک لفظ غور کریں, ایک لفظ کہ اگر یہ کہہ دیں, توجہ کیجیے گا, اگر یہ کہہ دیں تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے, ٹل جائیں گے. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا, توجہ فرمائیں. عیسائی تو تھے, وہابی نہیں تھے. عیسائی تو تھے, وہابی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں گے تو چلے گا. یہ کہا اگر یہ خود حکم دے دیں گے تو ٹل جائے گا. یعنی وہ عظمت اہل بیت اور اقتدار اہل بیت کے قائل تھے کہ ان کا عمل پر خود اتنا کنٹرول ہے کہ یہ دعا کریں نہ کریں, یہ خالی کہے تو پہاڑ چلے گا. وہی میں نے کہا نا عیسائی سے بھابی نہیں تھے. صلوات بھیجو. اگر یہ کہہ دیں, بڑی عجیب بات ہے, اگر یہ بددعا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ بددعا نہیں, اگر یہ حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے گا. اور چلتے چلتے بھی مسلمانوں پہ چوٹ کر کے چلے گئے. کیا کہہ دیا, یہ تو کہتے تھے کہ کہہ دیں گے سورج نیچے آ جائے گا, کہہ دیں گے چاند پھٹ پڑے گا, کہہ دیں گے آسمان پھٹ پڑے گا, ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے, زمین پھٹ جائے گی, زلزلہ آ جائے گا, پانی برس جائے گا. کوئی اور بات نہیں. بڑے چالاک کرنے کر کے اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. مطلب کہ ان کی مخالفت کر کے پہاڑ کو بھی پناہ نہیں مل سکتی. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد.
اب سورہ مائدہ کی آیت پڑھی جو 5 پانے سے پہلے کہ آخری آیتوں میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، میں اکثر اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں کسی بھی غیر مذہب کے بھائی مذہب تو قائم ہوتا ہے اس وقت مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ مقالہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ایسے ایک مضمون واقع ہے یہ سمجھے آپ، چاہے آپ کچھ لیکن آپ عظمت معصوم عالم کو دماغ میں آ جائے، لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں تھی، وہ ایک ہی آیتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کی تمام آیتیں ٹکی ہوئی ہیں پہلے کہ اس کے بعد بس اب چپ چاپ خاموش ہو جاؤ، تو سب کو دیکھ رہے تھے نا آپ تک، لیکن پنجتن کو ساتھ دے کر، اس لیے قرآن میں کسی مذہب کی تعریف نہیں کی ہے، پنڈتوں کی تعریف قرآن میں ہے، پنڈت نہ ہو تو ہندوازم نہ ہو تو ان کے لیڈر، ملاؤں کی تعریف قرآن میں ہے نہیں، یہودیوں کے ان کی تعریف قرآن میں ہے نہیں ہے، کسی کی بھی تعریف نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن صرف عیسائیوں کے راہبوں کی تعریف ہے، بلکہ راہبوں کی برائی کی گئی، راہب کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ کے کنارے ہو جا، بس اپنا کھا پیا اللہ اللہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، دعا پڑھتا رہے، دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا باقاعدہ، وہ تو کنارے، یہاں تک کہ ان کے بدن میں مچھر بیٹھ گیا تو وہ نہیں ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو کھانا بھی نہیں، کوئی لا کے کھانا دے گیا، راہب کی دنیا کو چھوڑ گیا، جیسا کہ پیش نماز ماشاءاللہ امریکہ میں لوگ چاہتے ہیں، صلوات بھی محمد علیہ، بس مطلب راہب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا امام جماعت ہماری کمیٹیوں میں چاہیے ہوتا ہے، بس راہب سے اچھی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، تو دنیا کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرتا رہے، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ راہب جو ہیں بہت برے ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایسے ہوتے ہیں، یہ بیوقوف بناتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب عیسائیوں کی بات آئی، صرف ایک ہی جگہ سورہ مائدہ پڑھتا ہوں، ان سے پوچھ لیجیے گا، کہا دیکھو ان میں بعض اچھے ہیں، بعض عمر بعض ایسے سچے وہ دنیا سے الگ ہیں اور پاکیزگی نفس چاہتے ہیں، پروردگار یہ کون سی بات ہے، دین تیرا اسلام، تیرا مذہب اسلام، دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے، لیکن اس سے بعض راہب جو سچ میں دنیا چھوڑ کر الگ رہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، خود بھی چاہتے ہیں، ان کی تعریف کرنے کی کیا چیز ہے، دیکھو عیسائیوں کے بعض سچ میں چاہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دیں، ان کی تعریف کیا ہوتی ہے، اب میں تفسیر تو نہیں کر رہا ہوں، شاید اس کی وجہ یہی رہی ہو کہ جب انہوں نے پنجتن پاک کا احترام کیا تو اللہ نے کہا قرآن میں تمہاری تعریف نہیں کی، تو قرآن میں تعریف آنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن کا احترام کرنے میں قرآن تعریف کرتا ہے، چاہے غیر مذہب کا تعریف کیوں نہ ہو، اور جب پنجتن کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے لیے سورہ منافقون رکھتا ہے، دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بات میں دوسری منزل کی طرف جائے میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ایسی وجہ سے معیار کی چیز ہے، تو اب جب دیکھا تو کہا بس، تو یہ چہرہ ایسا تھا، یعنی معصومہ عالم کو لے کے آئے تاکہ کم سے کم کوئی جملہ یہ تو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے اگر یہ سیدہ کو لے کے آتے ہیں تو مریم کا کوئی تذکرہ وہاں نہیں ملتا، کہیں بھی تو کسی گھما پھرا کے مریم کا تذکرہ کیا ہوتا کہ کوئی بات نہیں مریم کے نام پہ، کم سے کم یہ کہتے ہیں مریم کی جیسی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے سب کانشیس میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اس منزل کے اوپر ہم آ چکے ہیں کہ اب مریم کا تقدس نہیں چل سکتا، اس لیے کہ ہمارے سامنے فخر مریم آ چکی ہے، اب فقرہ کہہ دوں میں نے کیوں اتنی بات کہی، یوں ہی نہیں کہہ دیا میں نے کہ وہ وہابی نہیں تھے وہ عیسائی تھے، اس کے لیے میرے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے انشاءاللہ، وہ آپ بہت ہی ٹھوس دلیل، ایسی نہیں کہ میں نے وہی بات ایک جملہ کا الحمدللہ آپ کی دعا سے ایک حرف بھی کوئی جذبات میں نہیں نکلتا میرے منہ سے، اس لیے کہ یہ عیسائی تھے، دنیا آباد کے لیے میں نے یہ عیسائی تھے، سیدہ خاموش آئیں تو عظمت کا اعتراف کر لیا، کوئی دلیل نہیں پیش کی، کوئی ثبوت نہیں پیش کیا، کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی حجت نہیں ہوئی، ادھر چہروں کو دیکھا عظمت کا اعتراف کر لیا، اور یہ مسلمان تھے کہ دلیل پر دلیل پیش کر رہی ہے لیکن عظمت کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں، صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ۔ میں کوئی جملہ ایسی بولی کا کہنے لگ جاتا ہوں سمجھتے ہیں کہ جذبات پہ کہہ دوں گا یا ماحول خراب ہو جائے گا، وہ غیر مذہب کے لوگ تھے، کسی کو رسول کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑی، سیدہ میدان میں نہیں خاموش ہو گئے، اس لیے اللہ نے تعریف کی، اور یہاں رسول کی بیٹی کھڑے ہو کے دلیلیں پیش کر رہی ہے، ثبوت پیش کر رہی ہے، جس کے گھر میں شریعت پڑتی ہے، جس کے گھر میں آیتیں پڑتی ہیں، جس کے گھر پر سورے اترتے ہیں، اس کے بعد اس کی دلیلوں کو کاٹا جا رہا ہے کہ انبیاء وارث نہیں ہوا کرتے۔ اب آپ یہ پڑھیے کہ خطبہ فاطمہ صلی اللہ علیہ تو آپ کو پتہ چلے گا، خطبے میں پورے خطبے کے اندر کمال کی بات ہے کہ پورے خطبے میں کہیں غیر مذہب کو مخاطب نہیں کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کیا ہے۔ بھائی خطبے کے لیے اتنا کافی ہے، اور جو فرمایا آپ نے یہ ہے، یوں تھوڑی میں کوئی جملہ ایسی کہہ رہی، دلیل پیش کر رہی، آپ کو معلوم ہوا کہ شریعت جو ہے وہ ان سے زیادہ جانتی ہے، اور یہ بھی کہ ایک پیغمبر ادھر کمال کی بات یہ ہے، ادھر حدیث بیان ہو رہی ہے، توجہ فرمائیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے جو خاندان ہیں لا سب کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، یہی تو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے،
اور شہزادی کونین نے کوئی حدیث نہیں پیش کی، مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھی، کبھی داؤد کی مثال، کبھی یہ مثال. میں یہ سوال کروں گا کہ یہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب خدا کافی ہے، وہ حدیث پیش کر رہے ہیں، اور جو اہل بیت ہے وہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں. صلوات. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ انہیں حدیث سے مطلب ہے نہ قرآن سے مطلب ہے. جہاں اہل بیت کی مخالفت مل جائے اس سے مطلب ہے، چاہے حدیث کا سہارا لینا پڑے چاہے قرآن کا سہارا لینا پڑے. صلوات محمد علیہ وسلم. میں اپنی منزلوں پر دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے. اور آج ابھی 4 چیزیں کوئی بڑی کوئی تحقیق نہیں ہے، یا شہادت کی تعلیم تھی یا شہادت کے شب ہے. آپ ماتم بھی کریں گے اور انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ غور کریں. اور یہ تو ایک آیت میں نے پڑھی، کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس کو سب نے اعتراف کیا ہے. میرے پاس اہل سنت کی پوری کتاب دیوان سے خریدی ہوئی ہیں، آپ آ کے دیکھیں اس کے اندر. اور دوسرا موقع یہ ہے کہ سورہ وہ ساری آیتیں اہل بیت کی شان میں. دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں ساری آیتیں، اہل بیت کسی آیت کے محتاج نہیں ہے. قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ اس میں اہل بیت کی شان کی آیتیں نہیں ہیں. اہل بیت اتنے باعظمت نہیں کہ اہل بیت اتنے بڑے جو قرآن میں آئے تھا. قرآن کو اس بات پر فخر ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ اس میں آیا ہے. تو تم کیا ہم سے کہتے ہو کہ قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے؟ تو اہل بیت قرآن میں اپنا ذکر آنے کے محتاج نہیں. پوری زمانے سے اہل بیت قرآن میں اپنا ذکر آنے کے محتاج نہیں ہے. قرآن ذکر اہل بیت کا محتاج ہے. اس لیے کہ جب قرآن کی آیت اترتی ہے تب اس کے بعد مومن کا بدن ہلنا چاہیے، ورنہ کوئی عمل قرآن کی آیتوں کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، مومن ہو چاہے مسلمان. جب محرم نامحرم کی آیت اترے گی تو اس کے مطابق آنکھیں عمل کریں گی. جب حرام حلال کھانے کی آیت اترے گی تو زبان اس پہ عمل کرے گی. یہ ہماری منزل ہے. ان سے کوئی کہا گیا تھا کہ تم روٹی دو، یہ روٹی دیتے ہیں تو سورہ بعد میں اترتا ہے. چادریں پہلے جمع ہوتے ہیں، آیتیں بعد میں اترتی ہیں. بستر پر پہلے سوتے ہیں، آیتیں بعد میں اترتی ہیں. یعنی ان کا عمل وہ ہوتا ہے کہ لوگ بے چین رہتے ہیں کہ حکم پروردگار قرآن میں آئے تو ہم عمل کر کے مرضی پروردگار کو خریدیں. اہل بیت وہاں کی آیتیں لوہے محفوظ پر بے چین رہتی ہیں کہ یہ عمل کرے تو ہم دوسرے قرآن. سلامات محمد علیہ وسلم. لوہے محفوظ پر بے چین رہتے ہیں. تو جو کیا تو اب آپ دیکھ لیجیے. اور شاید اسی لیے روٹی دیتے وقت اللہ نے رسول خدا کو شریک نہیں رکھا. ہے 5 لیکن رسول خدا نہیں ہے اس میں. سورہ حلقہ میں ہے 5 لیکن رسول خدا نہیں ہے اس میں. یہ بھی تو سورہ حلقہ جب اترا شہزادی کونین مولا کائنات حسن علیہ السلام جناب فرزا. اب اللہ کو 5 حضرت پسند ہے، ایک الگ بات ہے. 5 رسول خدا نہیں، تاکہ ایسا نہ کہتے ہیں کہ آیتیں یا سورۃ رسول خدا کے صدقے میں نازل ہوتے تھے. اما پیروی نے بتا دیا فرزا کے لیے کیوں نازل ہو جاتا ہے. میں نے لکھا کہ چونکہ فرزا نے پیروی اہل بیت کی تھی مکمل، اس لیے اللہ نے فرزا کو بھی شامل کر دیا کہ جو اہل بیت کر رہے ہیں اس کو مکمل پیروی جناب فرزا نے کیا انہوں نے دے دیا. کہا میں بھی بھوکی رہوں گی، میں بھی روٹی دے دوں گی. فرزا نے اپنی پوری روٹی اسے اٹھا کے دے دی. اب یہ بات تو معلوم ہو گئی نا کہ قرآن کی تعریف کا قرآن کی تعریف کا مصداق ہونے کے لیے صحابی ہونا شرط نہیں ہے، پیرو اہل بیت ہونا شرط ہے. اور جو فرمائے اور آدمیوں کو روٹی کھلانے والے اور ہوتے ہیں، فرشتوں کو روٹی کھلانے والے اور ہوتے ہیں. آیت کیا ہے؟ میں بھی ایسا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ لوگ اس کے بعد یہ لوگ اس لیے پہلے دن آیا تو اس نے کہا میں مسکین ہوں، دوسرے دن آیا تو کہا یتیم ہوں. دیکھیں یتیم کا چیپٹر تو ہے، بات بڑے وقت کم. ایک بات سے واضح کر دوں کہ اسیر مت میں اسیر کیا ہوتا ہے؟ اسیر جیل میں ہوتا ہے، وہ مانگے گا کیسے؟ اسیر یتیم مانگ سکتا ہے تو مانگ رہا ہے، مسکین نہ. بھائی اسیر جیل میں وہ کیسے مانگے گا؟ میں سوچا کر دیا بہت آسان سے جواب ہے. پہلے جن لوگوں کو اسیر کیا جاتا تھا ان کی روزی جو تھی وہ گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہوا کرتی تھی. ان کے ہاتھوں پیروں میں اپنے بیڑی وغیرہ ڈال کے کوئی ان کو ایسا قید کر کے ایک علاقہ دے دیتے جاؤ خود ہی مانگو اور خود ہی کھاؤ. اس لیے اسیر بھی مانگتے تھے کہ تم جاؤ اور خود ہی اپنا رزق مہیا کر لو ان سے، چاہے محنت کر کے چاہے مان. اور کمال کی بات ہے کہ سورہ یہاں پر سب معصوم آ رہے ہیں، فرشتے دینے والے اہل بیت، اور سورہ اتر رہا ہے سورہ انسان. اس سورہ کا نام ہے سورہ حلقہ کا سورہ
انسان اللہ تعالیٰ انسان ہے حزب من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ارے انسان اپنے اس وقت کو یاد کر جب تو اس قابل تھا کہ شریف بد میں تیرا تذکرہ نہ کیا جائے. یعنی یہی ہے نا اللہ تعالیٰ انسان حزب من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. مفہوم ہے آیت ترجمہ مفہومی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان حزب من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ارے ایسے وقت کو یاد کر کہ جب تو اس قابل بننے کا تیرا ذکر کیا جائے. اس کے بعد پوری آیت میں آگے وہی ہے کہ وہ کہا کہ انا ہدیناہ السبیل ہم تجھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو کافر بن جائے چاہے شکر ادا کر تیرے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں. آنے والے فرشتے دینے والے اہل بیت معصوم سورہ اتر رہا ہے بیچارے انسان کے لیے بلا وجہ میں. اور یہ اچھائی میں نہیں بلکہ اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تکبر نہ کر غرور مت کر. اس کا مطلب یہ کہ فرشتے خالی ایسے ہی نہیں آ رہے تھے اپنے شرف کے لیے بھی آ رہے تھے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی آ رہے تھے کہ تجھ کو راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو راستہ چاہ رہے تو اکڑ مت بلکہ پیروی اہل بیت بن جاؤ. اور اس در پہ اگر آؤ تو فرشتہ آتا تو فرشتہ کا کیا آتا فرشتہ کیا اس در پہ جب فرشتوں سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. جب فرشتے آتے یہاں پر تو ایک شرط یہ ہے کہ بلندی کے لیے یہاں انکساری چاہیے اور انکساری کے ساتھ اہل بیت کے در کے اوپر آؤ. فرشتے انسان کو راستہ بتا رہے ہیں. بس ایک فکر کرتا چلو اور اس جو میں نے قرآن کے لیے کہا یہ اہل بیت کے لیے کوئی شرف نہیں تھا کہ فرشتے آ گئے. وہ فرشتے اپنی قسمت پر فخر کر رہے ہیں کہ جو آسمان سے زمین پہ تک ابھی کھائی بن کے آئے. فرشتوں کا آنا ان کے در کے اوپر باعث منزلت نہیں ہے. ان کے لیے فرشتوں کے لیے باعث منزلت ہے کہ ان کے در کے اوپر آ گئے. یقین نہ ہو جائے اور ٹک کرا کے دیکھ لیجیے. دیکھیے کچھ نہیں سارے فرشتوں سے پوچھیے تم کیا لوگ ہیں. فرشتوں سے پوچھے کیا لوگ ہیں. بس یہاں کے اوپر سجدہ کرتے رہو گے تم کو آپشن دے کر اللہ آپشن دیتے آپ کو فرشتوں کو اجازت نہیں تھوڑی دیر کے لیے. بھائی یہاں کے اوپر عبادت کرو گے یا اہل بیت پہ جاؤ گے. بولی فرشتے کیا کہیں گے آپ کو بتائیے. اب پتہ ہے فرشتے کیا کہیں مجھے تو نہیں معلوم چلی. آج کل سیاست زیادہ چلتی تو میں بھی ذرا احتیاط سے بات کروں اپنی فطرت کے خلاف. پوچھیے کیا لوگ ہیں اہل بیت پہ آؤ گے یا وہاں جا کے نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے جو بھی کرنا ہو وہاں پر جو بھی ہو رہا ہو کوئی سجدے میں پورے فرشتے. تو میرا تو اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا جنہیں فرشتے جانے ان کو اختیار ہے اپنے رائے کا لیے. میرا اندازہ ہے کہ فرشتہ یہی کہے گا اس لیے کہ کوئی فرشتہ ایسا بھی ملا نہیں ہے کہ جس سے پوچھا گیا. لیکن ایک فرشتے نے خود اپنا آپشن رکھا تھا. وہ فطر اس نے خدا سے کہا تھا اب مجھے جب وہ آسمان پر گیا تو کہا مجھے آسمان پر نہ رکھ مجھے روضہ حسین پر بھیج دے جو زیارت پڑے گا میں یہاں لے کے آؤں. تو اب ایک فرشتہ ملا لیکن اس نے عرش کو قبول نہیں کیا بلکہ روضہ حسین کے طواف کو قبول کیا ہے. اچھا ان سے نہیں کہا آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ نے پتہ نہیں کہ مجھے نہیں معلوم. ارے بھائی اس روٹی کو تو اتنی عظمت ہے کہ اگر پوری جنت کا ایک پارٹ ہم لوگوں کو ملے گا کیا خیال ہے آپ کو. جنت کی گلی بلی ایک آدھ مل جائے گی کوئی راستہ مل جائے گا گھر مل جائے گا لیکن اگر ہم کو پوری جنت دے دی جائے. دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ تقریر روک کر ایک بات کہتا چلوں. یہی ایک جذبہ یہی ایک سینٹیمنٹ یہی ایک سائیکولوجی یہی ایک نفسیات یہی ایک افتاد طبع یہی ایک طبیعت کا انداز یہی ایک خون کی ہماری حدت یہی ایک ہمارا سوچنے کا اینگل توجہ کر رہے ہیں یہ ہمارا تھنکنگ کا اینگل یہی ہمارے بچوں کی فطرت اور یہی ہمارا تسلسل عقائد یہی ہماری محبت کی بنیاد یہی محبت کی اساس جو ہمارے اندر ہے جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پوری دنیا کا پلان یہ ہے کہ بس اس محبت کو ختم کر دیا جائے چاہے لاجک کے نام پر چاہے منطق کے نام کے اوپر چاہے کسی نام پر اس کے نام تو بہت ہے. یہی جو ایک ہمارے جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں یہ جو ہمارے اندر ہے یہ سب سے بڑی ہماری خوبی ہماری قوم کی ڈگنیٹی ہے. اور جو ہم سپریئر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک عام جاہل جس کو دنیا جاہل کہتی ہے ایک شیعہ سے پوچھا جائے جنت کو تو ایک حصہ ملے گا 2 گز 3 گز 4 گز 5 گز 200 مکان 300 مکان جیسا بھی جنت میں جو مل گیا. تو جنت کے ڈاؤن ٹاؤن تو اتنی آسانی سے ملنے کے نہیں ہے وہ تو بہت مشکل سے ملے وہ تو بہت بات کی بات ہے. پتہ نہیں کس کو ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں وہاں کا ایک پوائنٹ تو الگ بات ہے تو جھوپڑی مل جائے بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر ہمیں پوری جنت دی جائے تو اگر ایک ایسے نماز پڑھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں نہ رکھتا ہوں حج کرتے ہیں مجلسوں کا تو فعل ہے یہ مجلسیں 3 دنوں کی اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس جذبے کو اس سینٹیمنٹس کو اس سائیکولوجی کو اس فطرت کو باقی رکھا جائے کہ اگر اس سے اگر یہاں مجلس میں پوری دنیا کیا حقیقت رکھتی ہے جنت لوگ یا وہ روٹیاں لوگ جو فاطمہ کے در سے فرشتے لے گئے تھے تو میرا یقین ہے کہ ہر مومن پوری جنت کی طرف ملک نہیں دے گا جو کہ روٹیاں لے کے چلا جائے یہ جو ہماری سائیکولوجی ہے یہ جو ہماری نفسیات ہے یہ جو محبت کی ایک بنیاد ہے جس سے ہمارا خمیر گندا گیا. یہ مطلب ایسے نہیں کہا ہے اس لیے کہ ہم خود فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ معجون الائمہ اجن الائمہ اجن کہتے ہیں کسی چیز میں خمیر ملا کے کسی چیز کو ملا کے گھومنا کہ جب ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی تو ہمارا نور ملایا گیا. تو
تو یہ مٹیوں کی بنا کے اوپر ہم ایسی بات نہیں کرتے کہ جنت چھوڑ کے چند جو کی روٹیاں لے لیں گے. یہ اس نور کا تقاضا ہے جس کی بنا کے ہم روٹیاں لیں گے. صلوات محمد علیہ کمال کی بات ہے بھائی. میں نے آپ کے لیے اپنے لیے نہیں کہا یہ بات. میں وہ 3 روٹی تھوڑی لوں گا جو فرشتوں کو ملی تھی. میں تو جو روز روٹی لیتا ہوں وہی فاطمہ کی در کی بات ہے, وہ 3 کی بات کی بات ہے. جو روز مجھ کو میرے بچوں کو ملتی ہے وہ فاطمہ کے در کی بھیک ہے, وہ تو بہت بڑی روٹی ہے جو فرشتے لے گئے. صلوات دے دو. ہم تو یہ ایک عجیب زندگی ہے. جناب معصومہ عالم شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات دے محمد علیہ. یہ وہ عظمت ہے کہ انسان کبھی اس در سے کبھی خالی انسان واپس. بس 3 باتیں 3 دعائیں آپ کی نقل کر دوں تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں اور انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے. اس لیے اب آپ نے جب دعا تعلیم کی تو سلمان نے کہا لوگوں میں بخار بہت پھیل رہا ہے. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بخار جو ہے وہ شہزادی فرماتی سلمان کے سے دیکھو بخار جو ہے وہ جہنم کی گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے. بخار جہنم کی گرمی میں سے ایک گرمی ہے. تو اس جو نار ہے اور نار کو ہمیشہ نور سے ختم کیا جاتا ہے. تو آپ نے دعائے نور چھوٹی والی, بڑی والی نہیں, دعائے نور چھوٹی والی بسم اللہ نور بسم اللہ نور بسم اللہ نور, یہ آپ نے تعلیم کی. سلمان جب کسی کو بخار ہو تو وہ پڑھے اور اس کا آپ نے پورا بتایا. اور سلمان کہتے جب میں نے اس علاقے میں جا کے دعائے نور تعلیم کی تو اس علاقے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کبھی بخار کا مریض ہوا. دعائے نور بخار. اب ہم سلمان بھی بنیں گے ورنہ ڈاکٹروں کو ضرورت کرتے ہوئے پڑ جائے گی. صلوات محمد علیہ وسلم. میں نے آپ کو اٹھانے کے لیے دیر ہو گئی تو مجھے بھی ذرا سا اچھا ہوا. میں نہیں چاہتا کہ وقت سے زیادہ وقت میں ختم 10 یا 12 منٹ اور کروں گا. تو اب جناب سلمان نے تعلیم کیا دعائے نور. کیا دعائے نور بار بار پڑھو بخار ختم ہو جاتا ہے. دوسری انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت پڑ جائے, جناب فاطمہ کی نماز پڑھ لی. 2 قسم کی ہے. بڑی والی یہ بتاؤں تو آپ جانتی ہیں. چھوٹی بھی ہے کہ خالی اتنا کہہ لے آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے, 2 رکعت میں قل اللہ یا کوئی سورہ پڑھ لے, اس کے بعد تسبیح معصوم عالم پڑھ لے, سجدہ شکر میں چلا جائے اور صرف سجدے میں سر رکھنے کے بعد یا فاطمہ تو بس اتنا کہہ لے یا فاطمہ تو. یہ دوسری والی تو مشہور یا مولاتی یا فاطمہ یا فاطمہ تو اغیثینی یا فاطمہ تو. سجدے میں پیشانی رکھ کے 100 بار کہے, اس کے بعد گانا رخسار 100 200, اس کے بعد پھر پیشانی رکھ کے 300 اور پھر یہ والا رخسار رکھ کے 400 اور پھر اس کے بعد پیشانی رکھنے کے بعد 110 مرتبہ کہہ دے, 510 مرتبہ حاجت طلب کرے. یہ تو بہت ہی جب آدمی کو بڑا وقت تو پڑے عام مسلم نہیں ایک دم یہ کہہ رہے تھے استغاث سے معصوم ہے. یہ دوسری میں نے آپ کی دعا بتائی. تیسری یہ ہے کہ ایک مختصر دعا آپ کی تعلیم کی لوگوں کو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بلندی پر پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد بیچارہ پستی پہ آ جاتا ہے. بہت بڑے ہو گئے تھے اور بزنس ٹھپ ہو گیا, شان و شوکت کی ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس دعا کو پڑھتے رہو, اللہ کی رحمت طلب کرو, کوئی بات نہیں تمہاری شان و شوکت برقرار رہے گی. یا حیو یا قیوم برحمتک اغیث و فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلحنی شانی کلہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بعض جگہ بغیر برحمتک یا ارحم الراحمین کیا ہو, بعض جگہ اس کے ساتھ یا حی یا قیوم, اے وہ کہ جو زندہ بھی ہے اور قیوم بھی ہے. برحمتک استغیث, ہم مدد کرتے ہیں, ہم مدد طلب کرتے ہیں تیری رحمت کے ذریعے سے. فاغثنی پس تیری مدد, بس میری مدد کر. واصلحنی شانی کلہ, اور میری شان کو مکمل طریقے سے ہمیشہ برقرار. برحمتک یا ارحم الراحمین, اپنی مکمل رحمت کے ذریعے. بعد میں رحمت الرحمن بعد میں نہیں ہے. یہ دعا شہزادی کونین کی بڑی خاص اور ایک بڑی عظیم المرتبہ دعا ہے جو آپ نے. اس دیکھیے دعا کے موضوع پر انشاءاللہ جب اکثر صاحب لوگ اب آئیں گے تو ایک دن یہاں ہم نے تو لوگوں نے کہا یوم دعا بھی رکھا ہے اور لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی, لوگ بیماروں کے لیے پریشانی کے لیے, اور ان سے دعا کو میں پڑھواؤں گا بھی آپ کو. لیکن یہ دعا کی اہمیت کے لیے اتنا سمجھنے کہ دعا سے آدمی کسی وقت خالی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آخر وقت میں جب سید الشہداء تیروں سے چھلنی ہو گئے تھے اس وقت بھی آپ کی ایک دعا ہے کہ اس وقت بھی آپ ایک دعا پڑھو. دعا اللہ عجیب و غریب, اس وقت بھی آپ یعنی روز عاشوراء اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آخری وقت میں ایک دعا پڑھ رہے تھے اور وہ عجیب و غریب دعا تھی. تو شہزادی کونین نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی تھی. اتنی عظیم دعا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک کوئی پریشانی اللہ کا شکر ہے مولانا ایسی نہیں ہوئی کہ یہ دعا پڑھنے کی نوبت آئے. چھوٹی دعا ہوتی ہے لیکن اثر کو ہم جانتے ہیں ایسی دعا کیسے پڑھ دی جائے. اس لیے کہ اگر انسان کو دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ دعا لے کے کھڑا ہوگا تو حسین کا وقت آئے گا کہ شاید پوری دعا انسان پڑھ بھی نہ سکے گا اگر مومن ہے کہ کس وقت اس دعا کو
سید شورا نے پڑھا کہ آپ کی وہ سے چھلنی تھے، اس میں لکھا ہوا ہے جس وقت آپ کے بدن سے خون بہ رہا تھا اس وقت آپ اس دعا کا ورد کر رہے تھے اللہ اکبر. بس میں نے ختم کیا. تو کیا اور رسول کی بیٹی کو جب وہ دربار میں کھڑی ہوگی، کیا یہ چھوٹی باتیں تھوڑی ہیں، کیا یہ میری گھڑی باتیں تھوڑی ہیں، یہ باتیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے حق کے لیے نہ بولیے. آپ بتائیے تو تمام کتابوں میں موجود ہے، تو مسلمات میں سے موجود ہے اسلام کے. بہرحال جب اللہ اکبر تو کیا بابا کا وہ وقت تھا کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے سردار بڑے بڑے عیسائی آئے تھے تو اس وقت ہماری عظمت کا اعتراف کر کے گئے تھے. آج یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی بیٹی اکیلی کھڑی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کی طرف سے، یعنی آپ کو اس خطبے کے لیے یہ اس خطبے کو میں بات کر کروں گا تمام دنیا کے اہل سنت کے بڑے بڑے علیموں نے اس کو خاص جگہ دی ہے کہ یہ ادب کا شاہکار، لٹریچر کا شاہکار مانا جاتا ہے. یہ خطبہ چلانے سے نہیں کرتا. اور اس وقت جب خطبہ دینے کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اللہ اکبر، اور رسول کی بیٹی تھی کہ اس وقت دلیلیں دیتی جا رہی تھی اور باتیں کرتی چلی جا رہی تھی. یعنی اس کے لیے اکثر جگہ علماء نے فقرہ یہ لکھا ہے کہ کم سے کم اگر کوئی دوسرے قبیلے کی عورت بھی ہوتی، کافرہ بھی ہوتی، کوئی دوسرے جگہ کی کوئی عورت ہوتی تو کم سے کم اس سے کیا یہ تقاضا بھی نہیں تھا کہ اس سے یہ کہا جائے تاکہ اتنی دیر تک تو کھڑی ہے بیٹھ جا. لیکن شہزادی کون ہے؟ بڑی دیر تک کھڑی، لمبا خطبہ کے دیکھیے گا مسلسل کھڑی رہی. مسجد میں خطبہ کو مسجد میں دیا تھا، خلیفہ مسجد میں بیٹھا ہوا مسجد آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد وہ خطبہ دیتے وقت کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی تم بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کہ اللہ اکبر. میں کہوں گا فاتحہ یہ ظلم کی ابتدا تھی، یہ ظلم کی ابتدا تھی، کربلا کے ظلم کی ابتدا ہو چکی تھی کہ آج رسول کی بیٹی سے یہ نہ کہا گیا اور لوگوں کو اتنی دہشت سوار تھی. یہ ہے دہشت گردی. میں آپ کو یہ ہے دہشت گردی، اس کو کہتے ہیں یقین ماننا دہشت گردی اسے کہتے ہیں. کیا اس کے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوں گے کوئی اکیلا تو نہیں تھا، مسجد میں مجمع تھا، کلمہ پڑھنے والے تھے، محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، جنگوں میں ساتھ رہنے والے تھے، رسول پر جان چھڑکنے والے تھے. کسی میں بھی کیا اتنی ہمت نہ ہوئی؟ کیا سب دشمن فاطمہ ہو گئے تو دشمن نہیں تھے؟ اتنی دہشت ان کے دل میں تھی، کسی میں بھی ہمت نہ پڑی کوئی یہ کہتا کہ رسول کی بیٹی کو بٹھا دیا. موضوع نہ بنا جائے، میں دوسری طرف نہیں جاتا. اس کے بعد رسول کی بیٹی خطبہ دے کے چلی آتی ہے، کوئی اس کی بات کے پر کان بھی نہیں رکھتا اللہ اکبر. اور اس طریقے سے رسول کی بیٹی گھر میں آنے کے بعد اب جب مصیبت ہو جاتی ہے بابا کو یاد کر کہ بابا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. کاش قبر شک ہو جاتی تو فاطمہ آپ کے قریب آ جاتی اللہ اکبر. اس لیے جب آپ کا وہ آخری دن آیا جس دن آپ دنیا سے جا رہی تھی تو وہ چونکہ آج یا شہادت کی شب یا شہادت کا دن تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ مسائل ہو جائیں کہ آپ غور کیجئے کہ جب آپ دنیا سے جا رہی تھی تو آپ کا انداز ایک الگ تھا. آپ بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی تھی، آپ کچھ کام زیادہ جناب جب لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ زہرا سے آج آپ کچھ زیادہ کام میں مشغول ہیں تو آپ نے جواب دیا اب میں اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور آپ نے بار بار کہلوایا بھی تھا کہ اے ابو الحسن ان سے یہ کہہ دیجیے کہ اب میں زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہوں گی، میں زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہوں گی. لیکن میرا باپ مجھے خبر دے چکا ہے کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی. اب میرا دن قریب آ رہا ہے اللہ اکبر. یعنی 100 دن بھی 100 days بھی فاطمہ اس دنیا میں باپ کے بعد نہیں رہ سکی اللہ اکبر. اتنی تکلیفوں کے درمیان تو رسول کی بیٹی نو پر صبح مصائب اللہ صبح علیہ سے نہ لے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی. اگر دن پر ڈھائی جاتی تو تاریخ رات کے مانند سیاہ ہو جاتے، اگر رات پر پڑتی تو دن کے مانند تبدیل ہو جاتے اللہ اکبر. اس طریقے سے میں پڑھ چکا آپ کے سامنے کہ عالم یہ تھا کہ آپ کا لقبی باقیت العین پڑ گیا تھا کہ روتی ہوئی آنکھیں اور ہمیشہ آپ کے پیشانی پر پٹی بنی رہتی تھی اور عالم یہ ہو گیا تھا. یہ بھی ہسٹری ہے کہ آپ سوچئے کہ جب فاطمہ کے نام لیا جاتا ہے ایک عورت تصور میں آتی ہے، 18 سال کی عمر میں کوئی عورت ہوگی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بس رسول کی وفات کے بعد چند 100 دن بھی زندہ نہیں رہے، لیکن اس کے بعد یہ نوبت آ گئی تھی کہ آپ غم اٹھاتے اٹھاتے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آپ عصا لے کے چلنے لگی تھی. بس میں کچھ کہنا ہی میں کہنا ہاتھ جوڑوں یا فاطمہ زہرا جو بھی مصیبت آپ نے پڑھی ہو زینب سے زیادہ تو نہ دیا، آپ عصا لے کے چلنے لگی. ہائے عزم ہمت کیا تھا جناب زینب کا اللہ اکبر. یہ اتنی منزلیں زینب نے اٹھائی لیکن اپنے بعض ذمہ داریوں کا اتنا احساس تھا کہ زینب نے کبھی کمزوری کا احساس نہیں کیا اللہ اکبر. اس کے بعد وقت آیا کہ اپنے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، میں حجرے میں جا کے آرام کر، میں نے ساری ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں پوری کر دی. پروردگار ہماری عورتوں کو اس وقت فاطمہ علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بچوں کو اس وقت عفت عطا فرمائے اور ہماری بچیاں انشاءاللہ شریعت کا بہترین مستقبل ہے ہمارے اس ملک کے اندر بھی. میں ایک مرتبہ جب آپ کہا دیکھو آج مجھے آواز دینا اور میں جا کے اندر تصدیق پڑھ رہی ہوں اور لیٹ جاتی ہے، اگر حجرے کے باہر آواز آئے تو سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور اگر آواز نہ آئے
تو سمجھ لینا کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس چلے گی. اور اللہ اکبر. اور دیکھو میں نے کھانا لگا دیا, کھانا رکھا ہوا ہے, لیکن اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بچوں کو خبر دینا کھانا کھلانے کے بعد. پہلے کھانا کھلا لینا, اس کے بعد میرے بچوں کو خبر دینا. میں کہوں گا فاطمہ ذرا سوال تو آپ نے جب اپنے بچوں کے لیے خبر کی بات کی تو کم سے کم یہ تو کہا کہ کھانا کھلا دیا جائے, لیکن ہر وہ بچی کیا کرے جو اپنے باپ کو پانی بھی نہ پلا سکی, اسے کیسے بات کی خبر بھی نہیں. میں جلدی مجنوں کو طے کر رہا ہوں, جلدی طے کر رہا ہوں, بس چند سیکنڈ اور ہے بس. اس کے بعد جب دونوں شہزادے گھر میں تشریف لائے, دسترخوان لگا, ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے یہ کہتے ہیں کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اللہ اکبر. کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اللہ اکبر. جب اس کے بعد جب بہت اصرار کیا جا کے حضرت کے پاس آواز دی, فاطمہ کی آواز آئی, فاطمہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی. اللہ اکبر. مولا کائنات آئے, غسل دیا. غسل دیتے دیتے لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ علی جو خیبر و خندق کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا, ایک مرتبہ چیخ کے روئے اور آپ باہر آ کے اپنی کمر پکڑ گیا, ساتھ کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کے بعد بڑی دیر تک روتے لوگوں نے کہا علی آپ کو اتنا توڑ کے ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اے رسول کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی, اپنے زخم کو چھپا کے دنیا سے چلی گئی لیکن کبھی مجھ سے شکایت بھی نہ کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے بعد جب وہ پورا واقعہ مجھے غسل کا نہیں پڑھنا ہے آپ کے سامنے, جب جنازہ جو آپ جو پڑھا جاتا ہے جو رواج ہے اسی کو لفظ بلفظ عرض کر دینا, اس لیے کہ مسائل جب پڑھا جائے مومن کو تازے لگتے ہیں. تو ایک مرتبہ جب جنازہ تیار ہو چکا, سارے لوگوں نے آ کے ملاقات کی, زینب نے آ کے ملاقات کی, ام کلثوم نے آ کے چہرے کو دیکھا, شہزادے حسن نے چہرے کو سب دیکھ چکے. لوگوں نے کہا اب ذرا چہرہ چھپا دیا جائے, لیکن حسین آگے نہ بڑھے. کہا شہزادے آپ بھی آگے بڑھیے, لیکن کربلا کا شہزادہ در پہ کھڑا ہے کہ ہاتھ جوڑے اماں, جب اب تک ہم گھر میں آتے تھے آپ آگوش پھیلا کہنے گلے لگاتے تھی, آج جب گھر میں آئے تو اپنی آگوش آپ نے نہ پھیلائی. بس ایک مرتبہ آخری خواہش یہی ہے کہ اسی انداز سے اپنے باپ بلا لے تو حسین آگے پڑے گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے, دونوں ہاتھ بلند ہوئے, اے میرے کربلائے شہزادے میرے قریب آ. حسین جھپٹ کے ماں سے لپٹ کے فریاد کرنا شروع کی. اجل ایک مرتبہ فریاد کی, فریاد فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی. اور اس کے بعد جب حسین کو الگ کیا گیا تو ایک حسین نے وعدہ لیا, اے مادر گرامی اپنے بیٹے سے ایک وعدہ کیجئے کہ جس طریقے سے میں آپ کے جنازے کے بعد کھڑا ہوں ویسے آپ کربلا میں میرے جنازے کے اوپر آئیے گا. ارے میں کہوں گا اے فاطمہ, جب کربلا میں آپ آئی ہوں گی کون سا جب دیکھا ہوگا تو کیا دیکھا ہوگا؟ اے بیٹا مجھے یہ معلوم نہ تھا, کلمہ پڑھنے والے بھوکا اور پیاسا تیرا گلا. ایسا انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا, ایسا انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا.